أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے. پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. حساب کا وقت قریب آ گیا ہے کیا مطلب؟ قیامت قریب آ چکی ہے اور قیامت کے دن آپ کا حساب کیا جائے گا. اور آدمی کی موت آ گئی کہ اس کا حساب، اس کے لیے قیامت وہیں سے شروع ہو گئی. ایک ہوتا ہے قروبہ، نزدیک ہونا، ایک ہوتا اقترابہ، یعنی اس میں تے بڑھ گیا ہے اور الف بڑھ گیا ہے. تو زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی. اگر حروف کی زیادتی ہو جائے، زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی، حرف زیادہ ہو جائے تو معنی زیادہ ہو جاتا ہے. تو قربہ مانے نزدیک ہونا اور اقترابہ مانے بہت نزدیک ہونا، یعنی قیامت بہت نزدیک آ گئی ہے. ان کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے انجام کی، اس حساب کے دن کی. یہ تو ہے غفلت میں ہونا. اور اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انہیں غفلت سے بیدار کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ بیدار کرنے والوں کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. ارے چلو چھوڑو، مائنڈ یور اون بزنس. یعنی غفلت میں ہیں اور غفلت سے بیدار کرنے والوں کو بولتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس. اور وہم فی غفلت معرضون جملہ اسمیہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ ان کی غفلت مسلسل ہے اور ان کا اعراض بھی مسلسل ہے. یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بار بار لوگ انہیں غفلت سے بیدار کر رہے ہیں اور ہر ایک بیدار کرنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں مائنڈ یور اون بزنس. یہ کتنی خطرناک بات ہے. آگے فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. جتنے بھی رسول دنیا میں آئے سب مرد تھے، کوئی عورت رسول بنا کر نہیں بھیجی گئی، اور سب کے سب بشر تھے، انسان تھے. اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہودی علماء سے پوچھ لو یا عیسائی علماء سے پوچھ لو، یہ سب بتائیں گے کہ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے سب مرد تھے، کوئی
عورت رسول بنا کر نہیں بھیجی گئی، وہ سارے کے سارے بشر تھے۔ انبیاء کے مخالفین ہمیشہ ایک اعتراض کرتے رہے، یہ آدمی ہے، بشر ہے، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے تو بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے لوگ کیا بولتے تھے؟ یہ بشر ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج کہتے ہیں یہ نبی ہے تو بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ مفہوم دونوں کا ایک ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے، منہج دونوں کا ایک ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے سب بشر تھے۔ آگے بشریت کی خصوصیات بیان کی جا رہی، بشریت کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ یہ جتنے بھی انبیاء تھے سب کے سب کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کون کھاتا ہے؟ بشری تو کھاتا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، کھانا کھانا۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والے تھے، یعنی ان کو موت آ گئی۔ یہ موت کا آنا یہ بھی بشریت کی خصوصیات میں سے، اس کا مطلب وہ ہیومن تھے، سپر ہیومن نہیں تھے۔ اور قوم کیا چاہتی تھی؟ کہ رسول کوئی سپر ہیومن ہونا چاہیے، ہیومن نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ مرض ہر نبی کی امت کو لگا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ جب نبیوں کی بات کوئی قوم نہیں مانتی تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ہم اس بستی کو چورا چورا کر دیتے ہیں۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے قاف صاد میم، قسم، چورا چورا کر دینا۔ آدمی اس آیت کو پڑھے تو ڈر جائے گا، اس لیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انسانوں کو چورا چورا ہم نے کر دیا، بستی ہی کو چورا چورا کر دی۔ اب پوری بستی کو اگر چورا کر دیا جائے تو مکینوں کا کیا حال ہوگا؟ مکان کو چورا چورا کر دیا جائے تو مکین کا کیا حال ہوگا؟ بستی کو ہم نے چورا چورا کر دیا تو بستی والوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اندازہ لگاؤ۔ آج ہم چورا چورا کیے جا رہے ہیں، اگلے لمحے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے ظلم کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسی بیماری مسلط کر دی ہے کہ بڑے بڑے عقلاء کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے، بڑے بڑے عقلاء کا دماغ صحیح ہو گیا ہے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ اس مرض کا کیا علاج کیا جائے۔ ویکسین لیتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے کہ اس ویکسین کے لگنے کے بعد کہیں معاملہ اور پیچیدہ نہ ہو جائے، کہ ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ویکسین لگانے کے بعد کہیں مر نہ جائیں۔ آدمی ڈر رہا ہے، ہمارے اوپر خوف و ہراس مسلط ہے۔ ہم ذرا اپنی کتاب زندگی کو کھول کر کے دیکھیں کہیں ہم سے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کوئی قوم ظلم پر آمادہ ہو جاتی ہے تو ہم اسے چورا چورا کر دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ قبرستانوں میں لاشیں دیکھیں، شمشان گھاٹ پہ لاشیں دیکھیں تو آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ کتے نوچ نوچ کر کے لاشوں کو کھا رہے ہیں، یہ حال ہے۔ مرنے والوں کے اقربا اور اعزا ان کے قریب نہیں آ رہے ہیں، ان کو نہ جلا رہے ہیں نہ تدفین کر رہے ہیں، کہیں ہم کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ آگے فرمایا گیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ توحید کی بالکل دلیل سادہ ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا سورج نکلے گا، دوسرا کہتا سورج نہیں نکلے گا۔ اور ایسا ہوتا کہ ہم آم کے درخت کے پاس آم لینے کے لیے جاتے تو پپیا لٹکا ہوا ہوتا، ناریل کے درخت کے پاس ناریل لینے جاتے تو انگور لٹکا ہوا ہوتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں یکسانیت ہے، مونوٹونی ہے، یکسانیت لیے ہوئے، یعنی آم کے درخت پر آم ہی لگتا ہے، انگور کے بیل کے اوپر انگور ہی لگتا ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے پیچھے جو مدبر ہے وہ ایک ہی ہے، ورنہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔
سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، کیا مجال ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر ہو۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو کبھی اس کے خلاف ہوتا، کبھی تو ایسا ہوتا کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے، اس کا مطلب کوئی دیوی نہیں، کوئی دیوتا نہیں جو کائنات پر اپنا تصرف کرتے ہوں، کائنات میں اپنی تدبیر کرتے ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کبھی کبھی آدمی تقدیر کے مسئلے میں الجھ جاتا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ جو کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کوئی، اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ آقا ہے اور ہم بندے ہیں۔ بندوں کی کیا مجال کہ آقا کے کسی فعل کے اوپر سوال کر سکے، وہ جو کرتا ہے کسی مصلحت کے تحت کرتا ہے، ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے ایسا کیوں اس نے کیا، ویسا کیوں اس نے کیا، اس سے سوال نہیں کر سکتے ہم۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا گیا کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کتنی حسین تعبیر ہے، کتنی بلیغ تعبیر ہے، کتنی ریٹوریکل ہے، کتنی بلیغ۔ انسان کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے نا۔ یہاں کہا جا رہا ہے اتنا جلد باز ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسے جلد بازی کے مادے سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے اتنا جلد باز ہے یہ، ایسا لگتا ہے جیسے اس کا مادہ جس سے بنایا گیا جلد بازی ہو، جلد بازی سے بنایا گیا ہے یہ، اتنا جلد باز ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنا جلد باز ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جلد بازی کے مادے سے پیدا کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں مقدر کر دی ہیں وہ اسے وقت کے اوپر ملنے والی ہیں۔ اب انسان چاہتا ہے کہ وہ چیزیں مجھے فوراً مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا۔ ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے، مظلوم پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ظالم کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے، ظالم ظلم پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اس کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں، اس کائنات کا کوئی مالک اور خالق ہے ہی نہیں، ورنہ ظالم کے ظلم کے اوپر اسے پکڑا جاتا۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ ہم نے تمام بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے اور ان کے ہلاکت کا ہم نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری جلد بازی سے ہم عذاب نہیں لائیں گے اس کے اوپر، بلکہ ہم نے جو ٹائم مقرر کر رکھا ہے وہ ٹائم جب آئے گا اور وہ سدھرتا نہیں تب ہم اس کو تباہ کرتے ہیں۔ تو تمہارے مناسبت سے، تمہارے کہنے سے ظالم کو فوراً نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ وقت ہم نے متعین کیا ہے، ہمارے وقت کے مطابق اس کو پکڑا جائے گا، تمہارے وقت کے مطابق نہیں۔ تو انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے ظالم کو پکڑ رہا کیوں نہیں جا رہا ہے، لہذا اللہ ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو خلق الانسان من عجل، جبکہ اس کو پکڑا جائے گا، لیکن اللہ نے اس کے پکڑنے کا، اس کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ وقت تمہارے اعتبار سے نہیں، اللہ کے اعتبار سے۔ پھر جہنم کی ہولناکی بیان کی گئی، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اگر جہنم کے عذاب کی ایک ہوا ان کو لگ جائے تو یہ کہیں گے کاش، یا ویلنا اننا کنا، کاش ہم ظالم نہ ہوتے۔ فوراً یہ اقرار کر بیٹھیں گے۔ پولیس جب کسی مجرم کو پکڑتی ہے اور اس کا جرم اگلواتی ہے تو بہت دیر کے بعد، 3rd ڈگری وغیرہ استعمال کرنے کے بعد، جو پکے ہوتے ہیں 3rd ڈگری استعمال کرنے کے بعد اگلتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جرم کیا ہوا ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ ابھی جہنم میں ڈالے نہیں گئے،
جہنم کی ایک ہوا لگ گئی تو اقبال جرم کر بیٹھے. اندازہ لگاؤ کہ جہنم کی ہوا لگنے کے بعد آدمی اقبال جرم کر لے تو جہنم میں ڈالنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. جب ایک ہوا نہیں برداشت کر سکتا جہنم کی، اللہ کے عذاب کی، تو یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. لہذا قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. شیطان ہم کو قرآن سے دور رکھے ہوئے، اسی وجہ سے ہم غفلت میں ہیں اور سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں. فرمائے گا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. موت تو آنی ہی ہے. ہم موت کے اوپر کل گفتگو کریں گے جمعہ میں، اور یقیناً وہ بیان سننے کے لائق ہوگا انشاءاللہ. تو کل نفس ذائقۃ الموت پر ہم کل بحث کریں گے جمعہ کے خطاب میں. ہم بعد والے ٹکڑے کی تفسیر کریں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم آدمی کو خوشحالی دے کر آزماتے ہیں اور بدحالی دے کر آزماتے ہیں، یعنی لے کر بھی آزماتے ہیں اور دے کر بھی آزماتے ہیں. تو اگر لے کر آزماتا ہوں تو صبر آسان ہوتا ہے، لیکن جب دے کر آزماتا ہوں تو آدمی صبر نہیں کر پاتا، غلط روٹ کے اوپر چلا جاتا ہے. لہذا بدحالی خوشحالی کے مقابلے میں اچھی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بُلِينَ بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَبُلِينَ بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ. ہم کو بدحالی سے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب خوشحالی سے آزمایا گیا تو ہم صبر نہیں کر پائے. جب دولت نہیں رہتی تب آدمی صبر کرتا ہے، لیکن دولت کی ریل پیل ہو جائے تو کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی نعمت ملنے کے بعد آدمی صبر نہیں کر پاتا، نعمت چھن جانے کے بعد آدمی صبر کر لیتا ہے، مگر نعمت مل جانے کے بعد بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو سیدھے راستے پر قائم ہوتے ہیں. تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں. میٹنگ بیٹھتی ہے مشرکین کی کہ بتوں کو توڑا کس نے؟ ہم لوگ عید منانے کے لیے چلے گئے تھے عیدگاہ میں، ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ تو لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک بندے کا نام ابراہیم ہے اور ایک چھوکرا ہے. فتح منے چھوکرا. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین کے نزدیک چھوکرے تھے، عند الخلق مخلوق کے نزدیک چھوکرے تھے، اور اللہ کے نزدیک ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ کے نزدیک پوری امت تھے وہ. تو اہم یہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں بڑے بنیں، اہم یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں آپ بڑے بن جائیں. لوگوں کی نگاہ میں وہ چھوکرے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں پوری امت ہیں، وہ پوری امت کے برابر ایک آدمی ہے. ان ابراہیم کان امۃ. تو اہم یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہ میں بڑے بن جائیں، اہم یہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں. اس کے بعد کہا گیا اچھا اسی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے. بحث ہوئی، کہا کہ تم نے توڑا ہے؟ کہا کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے. تمام بتوں کو توڑ کر کے وہ کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا تھا. کہا کہ اگر یقین نہ آتا ہو تو اس بت سے پوچھ لو، یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو ان کو توڑا کس نے ہے، اور یہ جس کی گردن میں کلہاڑا لٹک رہا ہے اس سے پوچھو کہ اس نے توڑا ہے کہ نہیں توڑا. تو منو کس والا رؤوسہم، گردنیں جھک گئی ان کی. اب دیکھو دلیل نہیں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی قوم کے پاس اس دلیل کا جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ پکڑو اس کو، حرقوہ، آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو. اس کا مطلب دلیل کے مقابلے میں آدمی دادا گیری پر اگر اتر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط موقف کے اوپر ہے، اس کا اسٹینڈ رانگ ہے، غلط ہے اس کا اسٹینڈ. دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، دلیل کا جواب دادا گیری سے نہیں. اگر کوئی آدمی دلیل کا جواب دادا گیری سے دے اس کا مطلب ہے کہ اس کا موقف، اس کا اسٹینڈ صحیح نہیں ہے، اس کا اسٹینڈ رانگ ہے، غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا کہ آگ جلائی گئی تھی، بہت بڑی آگ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا. کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، ادھر وہ آگ میں گرے،
ادھر ہم نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ سے یہ نہیں کہا بجھ جا، اللہ نے یہ نہیں کہا تو بجھ جا، میرے ابراہیم کو جلانا نہیں. کمال تو یہ ہے کہ آگ جلنے کے باوجود ٹھنڈی ہو جائے، یہ کمال ہے. اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے آگ بجھ جا، بلکہ کہا کہ تو آگ ہی رہے، جلتی رہے، جلنے کے بعد بھی تو ٹھنڈک بن جا. اللہ اکبر، ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے. اس کی طاقت کا اندازہ اگر آدمی کو ہو جائے تو وہ کسی در پہ نہیں جائے گا اس کا در چھوڑ کر کے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے آگ تو بجھ جا، کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، یعنی جلتی رہنے کے باوجود ٹھنڈی ہو جا. اور جلتی رہنے کے باوجود وہ ٹھنڈی ہو گئی. آگ جل رہی ہو ٹھنڈی ہے، کمال نہیں؟ یعنی آگ موجود ہے، جل بھی رہی ہے، اس کی تاثیر بھی موجود ہے جلانے کی، مگر وہ تاثیر حضرت ابراہیم کے لیے نہیں ہے، وہ تاثیر سلب کر لی گئی ہے حضرت ابراہیم کے تعلق. کوئی اپنا ہاتھ اس وقت ڈال دیتا جل جاتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جل رہے. اچھا بردن کے بعد ٹھنڈی ہو جائے، سلامن کیوں کہا؟ سلامن کیوں کہا؟ اگر سلامن نہ کہتا تو ٹھنڈک سے مر جاتے تھے، وہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی. وہ بردن کے بعد سلامن کہا، اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ اگر اللہ سلامن نہ کہتا تو ٹھنڈک سے مر جاتے تھے. اسی وجہ سے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن، ٹھنڈی ہونے کے باوجود سلامتی والی بن جا، ٹھنڈک سے مر جاتے اگر سلامن نہ کہتا تھا. تو اگر ہمارا توکل اللہ پر ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ سے بچا سکتا ہے تو اس بیماری سے ہمیں نہیں بچا سکتا. ہمارا توکل ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی بیماری آتی ہے ہم اس کی دوا بھی اتار دیتے ہیں. کوئی بھی ایسے نہیں، داء مانے بیماری اور دوا مانے دوا، تو جو بھی داء اترتی ہے ہم اس کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل کر دیتے ہیں. ہاں انسان جب ظلم کرتا ہے تو اس دوا تک پہنچنے میں اللہ دیر کرواتا ہے، جلدی سے نہیں پہنچتے. ویکسین جلدی ایجاد نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، پوری کائنات اس کے ہاتھ، اور ہم اس رب کو ماننے والے ہیں. اس کے بعد نبیوں کا تذکرہ ہے. تمام نبیوں کی مصیبتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور تمام نے صرف ربنا کہہ کر کے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے میرے رب دعا کی، اور سب کی دعا قبول کر لی گئی. نوح علیہ السلام نے دعا کی، نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موذی مرض سے نجات دیا. حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی نبی کو کسی قوم میں بھیجا جاتا ہے تو جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو تب تک اس بستی سے نہیں نکل سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اس وقت ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو گیا. نبی پابند ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا، وہ جس بستی میں بھیجا جاتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اجازت نہیں کہ باہر نکل جائے. یہ نکل گئے بغیر اللہ کی اجازت کے. سزا کیا دی گئی؟ نبی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، سزا دی گئی، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے. کتنی تاریکیاں ہیں؟ 3 تاریکیاں. ایک تو ہے ظلمت الحوت، اور جو مچھلی ہے اس کے پیٹ کی تاریکی. ایک ہے ظلمت البحر، پانی کی تاریکی، اور ایک ہے ظلمت اللیل، رات کی تاریکی ہے. رات میں ایسا ہوا تھا، رات کی تاریکی ہے، دریا کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے. 3 تاریکیوں میں ہیں اللہ. اور ایک نکتہ بتاؤں، اللہ نے فرمایا کہ انسان بھی 3 تاریکیوں میں پلتا ہے. کیا قدرت ہے اس کی. اللہ فرماتا ہے جب تم کوئی چیز بناتے ہو تو روشنی میں بناتے ہو. اب یہ میز بنانا ہوا، اندھیرے میں بنا پائے گا اس کو بنانے کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم کسی چیز کو بنانے کے لیے روشنی کے محتاج ہوتے ہو، میں روشنی کا محتاج نہیں ہوں. میں تم جیسی تخلیق، پانی کے اوپر نقاشی میں تاریکی میں کرتا ہوں. تم کو 3 تاریکیوں میں پیدا کرتا ہوں. ایک تو رحم کی تاریکی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا، بچے دانی، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس کی تاریکی، اور پھر ماں کے پیٹ کی تاریکی. 3 تاریکیوں ہیں. یخلق فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں آدمی کی پیدائش ہوتی ہے. تینوں جگہ تاریکی ہے. ایک تاریکی میں انسان کوئی چیز نہیں بنا سکتا، اس کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے.
اور اللہ فرماتا ہے ایک تاریکی نہیں، 3 تاریکیوں میں تمہیں بناتا ہوں، 3 تاریکیوں میں تمہاری تخلیق کرتا ہوں. کیا قدرت ہے اللہ. قرآن پڑھے آدمی تو اللہ کا در چھوڑ کر کسی آستان کے اوپر نہیں جائے گا. آج جتنے لوگ آستانوں کے اوپر جا کر کے باباؤں کے سامنے، ننگے بابا، کتے شاہ بابا، بندر شاہ بابا، کیا ہے سب کیا ہے؟ در حقیقت انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی. وما قدر اللہ کا قدری ان اللہ لقوی عزیز. وہ زبردست ہے، وہ طاقتور ہے. تو سب کی دعا قبول ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کو 3 تاریکیوں میں بھیج دیا گیا، اور ایسی دعا کی جس میں 3 باتیں ہیں، اس لیے کہ 3 تاریکیوں میں تو دعا بھی کی جس میں 3 باتیں ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. کیا قرآن، کیا اللہ، دنیا کی کوئی میوزک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم کیا سنتے ہیں، میوزک کیا حقیقت ہے قرآن کے سامنے؟ کسی میوزک سے آدمی کا نفس متاثر ہوتا ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے. اور قرآن حکیم سے روح کو سرور ملتا ہے، روح کی غذا ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ مچھلی والا یونس یہ بھاگ نکلا. اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، پکڑا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں بولا ہو، اندھیریوں میں، 3 تاریکیوں میں. لا الہ الا انت، یہ توحید ہے. سبحانک، یہ تسبیح ہے. لہذا آدمی توحید بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس کا ورد کرے. سبحانک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو لا الہ الا انت توحید، سبحانک تسبیح، انی کنت من الظالمین اعتراف بالذنب، گناہ کا اعتراف. 3 چیزیں ہونا، ایک تو توحید، اور دوسرے تسبیح، اور تیسرے اپنے گناہ کا اعتراف. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ 3 چیزیں. عبودیت کے سارے ارکان جمع ہو گئے. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا قبول ہو گئی. فاستجبنا له فنجیناہ من الغم، وہ جس غم میں تھے ہم نے ان کی دعا قبول کی اس تسبیح کی وجہ سے، اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی. غم سے نجات دی. پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کو کوئی غم لاحق ہو تو یہ دعا ضرور پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اپنے ایمان اور اپنے توکل کے اعتبار سے اس کو اس آیت کریمہ سے فائدہ پہنچ جائے گا، اس کا غم دور ہو جائے گا. 3 تاریکیوں میں ہے. انسان کی پیدائش بھی 3 تاریکیوں میں ہوتی ہے، اور دعا بھی ایسی جس میں 3 چیزیں ہیں، توحید، تسبیح، اعتراف بالذنب، اپنے گناہ کا اعتراف. کیا کلام ہے، سبحان اللہ. بالکل سسٹمیٹک، سائنٹیفک. پورا قرآن بالکل سائنٹیفک انداز ہے اس کا، اس کے بولنے کا انداز بالکل سائنٹیفک ہے. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ. بہت غور سے سنو، ایک چیز لے کر کے جاؤ آج. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ وَزَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. کیا ان کی دعا کیا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑنا، میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے جو بڑھاپے میں میرا سہارا ہو اور میرے دین کے کاج کو آگے بڑھا سکے. تو میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے بہترین وارث عطا فرما. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک وارث دے دے تو بہترین وارث. اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے ان کی بھی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ کو دیا بڑھاپے میں. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی جو بانجھ تھی ہم نے ان کے بانجھپن کا علاج کر دیا. بانجھپن کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، لیکن ہے، دوا ہے. بانجھپن کا علاج ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے بانجھپن کا علاج کیا اور اس کے بعد ہم نے بچہ دیا. اس کا مطلب بانجھپن ایک بیماری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانجھپن کی بیماری کی بھی دوا دنیا میں اتاری ہے.
تو ہم نے ان کے بانجھپن کو دور کر دیا جس کی وجہ سے بیٹا پیدا ہوا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. تو اب کیا کرتے تھے وہ؟ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. یہ لوگ بھلائیوں میں سبقت کرتے تھے. ایک نکتہ یہ ملا، اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو بھلائیوں میں سبقت کرے، نیکیاں کرے، اولاد ہو جائے گی. تو ایک کام تو یہ کہ یسارعون فی الخیرات، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لے. مسارعات میں دوڑنا، ٹو ریس کرنا. یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اولاد ہو جائے گی. بانجھپن کا علاج کر دیا اللہ. یہ تو چھوٹی بیماری ہے، بانجھپن بہت کم اس کا علاج ہوتا ہے، اس کا علاج اللہ نے کر دیا. تو یہ چھوٹی بیماری، اس کا علاج اللہ نے کیوں نہیں کر سکتا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. تو اگر بیوی کو بیماری ہو تو میاں بیوی دونوں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اور میاں بیوی کے درمیان اگر انبن ہو، اللہ نے فرمایا اصلاح کرنا، تو میاں بیوی کے درمیان اگر انبن ہو، شوہر بیوی کو نہ پسند کرتے ہو، بیوی شوہر کو نہ پسند، دونوں اگر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو اللہ ان کے دلوں کی اصلاح کر دے گا. یہ نکتہ بھی ملا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. تو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. ایک اور دوسرے دعا کریں. دعا میں 4 چیزیں: یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. ایک تو صرف اللہ سے مانگیں، کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہے. یدعوننا، ہم سے دعا کریں. وہ رغباً، امید رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، مایوس نہ ہوں. رہباً، ڈرتے رہیں اللہ سے. اور تیسرے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے جھکے رہیں، وہ ہمارے سامنے جھکے رہیں. یہ 4 چیزیں اگر آ جائیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا اور دعا میں ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا، اس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی. اولاد نہ ہوتی ہو تو اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ. میاں بیوی کے درمیان انبن ہو، انبن دور ہو جائے گی، اللہ اصلاح فرما دے گا اس. تمام نبیوں کے تذکرے کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ کیا گیا. واللتی احسنت فرجہا، نام نہیں لیا گیا اس لیے کہ مردوں کا تذکرہ ہے اوپر. نکتہ یہ ملا، جہاں مردوں کا تذکرہ ہو وہاں لڑکی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم گھر والی کا نام نہیں لینا چاہیے. جی یہاں نام نہیں لیا گیا اس لیے پیچھے مردوں کا تذکرہ ہے. عورتوں کا تذکرہ ہو نام لے سکتے ہیں، لیکن مردوں کا جہاں تذکرہ ہو وہاں نام نہیں لینا چاہیے، بیوی کا یا بچی کا یا کسی کا. یہ تعلیم دی گئی ہم کو. اور تمام انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، مریم کا. نکتہ یہ ملا کہ مردوں کی جس طرح اللہ دعا قبول کرتا ہے، عورتیں بھی دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے. یہ نکتہ ملا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جن کو تم پوجتے ہو، تم اور یہ تمہارے معبود، سب جہنم میں آئیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سب آنے والے ہیں. سوال پیدا ہوا کہ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو وہ معبود ہو تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے پہلے سے جنت لکھی جا چکی ہے، جو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری عبادت کرو، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا، تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں. جو پتھروں کی پوجا کرتے پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ پتھروں کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ان کے معبودوں کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس کا جواب دیا گیا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، ان کے عابدین کو بتانے کے لیے کہ اگر یہ معبود ہوتے دنیا میں جن کی تم عبادت کرتے تھے، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں آتے؟ جہنم میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے یہ رہے، یہ سب کے سب معبود نہیں تھے. اس کا جواب دیا گیا کہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا. جواب دیا گیا. تمام سوالوں کا جواب قرآن حکیم میں. چنئی میں غالباً ایک صاحب زین العابدین، تو وہ ٹی وی وغیرہ کے اوپر آتے ہیں وہ اور قرآن کا درس دیتے. ایک صاحب نے ان سے پوچھا قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے؟ بولے ہاں ہے. بولے بتائیں گے آپ جو بھی سوال کروں قرآن سے جواب دیں گے؟ بولے ہاں. بولے بتائیے اور قرآن سے بتائیے
کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کتنا ہے؟ پیاز کتنے روپے کلو ہے آج؟ قرآن سے بتائیے. کیا پوچھا انہوں نے؟ اگر قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے تو یہ بتائیے کہ آج بازار میں آلو کا بھاؤ کیا ہے، پیاز کا بھاؤ کیا ہے، کتنے روپے کلو ہے؟ فوراً انہوں نے بازار میں وہ ایجنٹ کے پاس فون کیا، اس سے پوچھا آلو کا بھاؤ اور پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ ایجنٹ نے بتایا 10 روپیہ کلو ہے پیاز اور 15 روپیہ کلو ہے آلو. انہوں نے بتایا کہ 10 روپیہ کلو آلو ہے یا پیاز ہے اور 15 روپیہ کلو آلو، ایسا بتایا انہوں نے. تو سوال کرنے والے نے کہا میں نے کہا ہے کہ قرآن سے جواب دیجئے، آپ تو ایجنٹ سے پوچھ کر جواب دے رہے ہیں، بھلے قرآن ہی سے جواب دے رہا ہوں. قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ کر کے بتا دیا کرو. لہذا قرآن ہی پر عمل کر کے ہم نے اس کا جواب دیا ہے. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا گھر کہاں ہے، کس محلے میں. قرآن بتا دے گا کس محلے میں آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر پر کیا لگا ہوا ہے، کون سی پلیٹ لگی ہوئی ہے، یہ بھی قرآن بتا دے گا کہ کیا ہے. تو قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے. جی آگے فرمائے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رحمت للعالمین ہیں آپ. کیسا بدذہن آدمی ہے وہ جو ایسے نبی کو جس کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا اس کو ٹیررسٹ بولتا ہے، اللہ آتنکوادی بولتا ہے، جہادی بولتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذہن جب سڑ جائے تو ایسی سڑی ہوئی چیزیں ذہن سے نکلتی ہیں، زبان سے نکلتی ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ما نافیہ کے بعد اللہ سے اس کو استثناء کیا گیا، یعنی آپ کی ذات سراپا رحمت. اور کسی نے نکتہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور رسول رحمت للعالمین ہے. رب العالمین تک پہنچنے کے لیے، اس کی رضا تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی اتباع ضروری ہے. اگر رب العالمین کو خوش کرنا ہے اور رب العالمین کی محبت حاصل کرنا ہے، رب العالمین تک پہنچنا ہے تو رحمت للعالمین کی اتباع ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے اور رسول رحمت للعالمین ہے. رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی اتباع ضروری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اس کے بعد سورہ حج ہے. سورہ حج آپ اس پوری سورت کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ آپ دیکھیں گے تو خاص طور سے اس میں شرک کا تذکرہ ہے بار بار. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ پر بسایا، جگہ دی. اللہ تشرک بھی، کہ میرے ساتھ شرک نہ کریں. سورہ حج کے اندر یہ شرک کا تذکرہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی سب سے بڑا تحفہ جو لوٹنے کے بعد خانہ کعبہ سے لے کر آتا ہے وہ توحید ہے. اگر وہاں سے آنے کے بعد بھی شرک پر جمع رہے اس کا حج نہیں ہوا. ویسے مشرک کا حج نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو سب سے بڑا تحفہ جو وہ مکہ سے لے کر کے آتا ہے، مدینہ سے لے کر کے آتا ہے، وہ توحید ہے. اللہ آگے فرمایا گیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بلندی سے گر پڑا اور چڑیاں اسے اچک لیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز علاقے میں لے جا کر کے پھینک دے. کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے ما احون الانسان علی اللہ، انسان اللہ کے نزدیک کتنا بے قدر ہے بلا توحید. اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے، اگر انسان کے پاس توحید نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کتنا بے قدر ہے کہ وہ چڑیوں کی غذا بن جاتا ہے. چڑیاں اسے لے کر کے چڑیاں اچک لیتی ہیں کھانے کے لیے. بتائیے چڑیاں اسے اچک لے جاتی ہیں، چڑیوں کا کھانا بن جاتا ہے. اللہ کے نزدیک مشرک
اتنا ذلیل اور اتنا بے قدر ہوتا ہے. اور ایک مفسر نے لکھا مشرک یہ برابر پستی کی طرف جاتا رہتا ہے، جبکہ موحد ہمیشہ بلندی کی طرف جاتا ہے. توحید آدمی کو بلندی عطا کرتی ہے اور شرک آدمی کو سفول اور پستی یہ عطا کرتا ہے، یہ دیتا ہے. فرمایا گیا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دل ہو، دل تو سب کے پاس ہے، اہم یہ ہے کہ اللہ تمہیں توفیق دے کہ تمہارے دل حق کو قبول کریں، حق کو سمجھیں. یہ بہت اہم ہے، ورنہ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں. تو اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دل ہے، دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اہم یہ ہے کہ اس دل سے آدمی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے. قلوب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، یہ اصل ہے. یہ بہت بڑی بات. یہ رہا 17ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.